ویور آج آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسا پودا جو کہ پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ صرف پاکستان کی ضرورت کے تحت منگوایا گیا تھا، اور اس کا جو منگوانے کا مقصد تھا وہ پانی کو چوسنا تھا، پانی کو ایک جگہ سے ختم کرنا تھا، اور یہ ان جگہوں پر کے لیے منگوایا گیا تھا جہاں پانی زیادہ ہو چکا تھا، اور سیم تھور کی ایک جو سمسیا تھی، ایک مشکل تھی، ایک مصیبت تھی، اس کو ختم کرنا تھا، تو اس لیے اس کو پھر اس پودے کو منگوایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں اس کو حکومت نے اپنی ایک کامن چیز بنا لیا، روڈوں پر، سڑکوں پر، نہروں پر، راجباؤں پر انہیں لگانا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ پھیلتا پھر نرسریوں تک چلا گیا، اور نرسریوں والوں نے پھر اس کو ایک پروفیشنل پودا کا درجہ دے دیا، اور آج تک جو ہے لوگ اس کو لگا رہے ہیں لکڑی کے طور پر، فرنیچر کے طور پر، فرنیچر استعمال کرنے کے لیے جو لکڑی استعمال کی اس میں۔ تو اس طرح یہ لکڑی جو ہے پھر کارآمد ہو گئی، جلانے کے قابل ہو گئی، اور اس طرح فرنیچر جو ہے، چارپائی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بننا شروع ہو گئیں۔ تو یہ جو پودا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیا نام ہے، اور اس کی جو ریزن ہے، کہاں پر اس کو زیادہ لگایا گیا، کس وجہ سے منگوایا گیا، تو ساری انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کو پودا دکھاتے ہیں۔ جی دیکھیں پودا، یہ دیکھیں، یہ سفیدے کا پودا ہے، یہ دیکھیں، یہ سفیدے کا پودا ہے، یہ دیکھیں، اور اس کا جو تنا ہے یہ بڑا یہ والا ہے، اس کا یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا، اور اس کے پتے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس میں خوشبو آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی ایک اوسم قسم کی خوشبو آتی ہے۔ تو غالباً جو گرم مسالے میں تیز پتہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی سفیدے کا تقریباً لیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی پیاری اسمیل اس کی ہوتی ہے، اور دیکھیں بہت ہی کمال کی خوشبو ہے۔ تو یہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ سب سے پہلے پاکستان نے منگوایا تھا فیصل آباد ڈویژن کے لیے، یا فیصل آباد کے رقبے یا زمین کے لیے۔ تو ہوا یوں کہ وہاں پر ایک فیصل آباد جو تھا ایک زمانے میں زرخیز علاقہ تھا، اور جب اس میں سیم و تھور کا جو ایک مسئلہ پیدا ہوا، پانی اوپر آ گیا اور پانی کڑوا ہو گیا، تو کڑوا ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پر جو زرخیزی تھی وہ ختم ہو گئی، اس وجہ کر کے وہ ساری زمینیں بنجر ہو گئیں، کوئی کاشت اس پر نہیں ہوتی، جو بھی چیز ڈالتے تھے وہ ختم ہو جاتی تھی، اور کوڑے پانی کی وجہ سے۔ تو پھر اس کو یہ پودا منگوایا گیا کہ سیم و تھور کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پودا لگایا گیا اس زمین میں۔ تو زمین میں یہ جتنا بھی پانی تھا اس نے جذب کر لیا، اور زمین جو ہے نارمل آہستہ آہستہ سال جیسے گزرتے گئے، زمین جو ہے آہستہ آہستہ اپنے معیار میں آتی گئی۔ تو اس جگہ یہ ایک پودے جب لگائے گئے تو اس کی لکڑی کو خوب استعمال کیا گیا، کیونکہ وہاں تو کوئی اور چیز ہوتی نہیں تھی۔ تو اس طرح رقبے بھی صحیح ہوتے گئے، اور اس کی جگہ یعنی کہ رقبے زرخیز ہوتے گئے، پھر وہاں پر زرعی چیزیں جو اجناس ہیں وہ اگائی جانے لگی۔ لیکن یہ پودا جو جس مقصد کے لیے منگایا وہ تو پورا ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان نے اس کو پھر اس میں لگانا شروع کر دیا، نہروں میں، راجباہوں میں، اور اسی طرح بہت سے ایسے سرکاری جگہوں پر جہاں پر ایک درخت سایہ بھی دے اور اس کا ایک لکڑی بھی حاصل کی جا سکے۔ تو پھر اس طرح یہ دکھائی دیکھتے یہ جہاں پر کسی کی زمین فارغ پڑی ہوتی تھی تو وہاں پر اس کو لگا دیا جاتا تھا، 3-4 سال بعد اس کو پھر وہ کاٹ لیا جاتا تھا، اور لکڑی بھی بن جاتی تھی، اور اس طرح اس کا فائدہ بھی ہو جاتا تھا، فرنیچر وغیرہ کے لیے بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ پھر آہستہ آہستہ یہ نرسری والوں نے کاپی کیا، اس کو لے گئے، اس کا بیج نکالا اور اس کو اگانا شروع کر دیا، لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا، اور اس طرح مارکیٹ بڑھتی گئی، سفیدے کا ایک کاروبار ہونے لگا۔ جو سفیدہ ایک ضرورت کے تحت آیا تھا اس کو پھر پروفیشنل طور پر کاروبار بنا لیا گیا، تو جو آج تک چلتا آ رہا ہے، نرسریوں میں مل رہا ہے۔ آپ پرانے جو کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں جائیں تو یہ پودے آپ کو اکثر ہی ملیں گے۔ تو اس طرح یہ سفیدے کا ایک فائدہ لینے کے لیے اس کے بہت سے فائدے، یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھانا پڑا۔ تو اس لیے آج اس تک اتنا ہی اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں۔
اور آپ کو بتائیں گے کہ نیا جو ٹاپک ہے اس کے بعد انفارمیشن آپ کو دیں گے. تو آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ دوسری ویڈیو ملتے ہیں.